السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، تمام صاحبین سے گزارش ہے کہ سب مل کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھیجیں۔ 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاله قام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سامعین کرام، آپ حضرات کے محلے میں اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم متحد رہیں۔ آج ہماری نسلوں کو ہم اپنے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو دین کی بات بتانا ہم پہ لازم ہے۔ آج ہم لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں اور آج اللہ کے احکامات سے ہماری اولاد ناواقف ہے، اللہ کے رسول کی باتوں سے وہ ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں نہ مساجد کا رخ کر رہی ہے، نہ دین کی محفلوں میں جانے کی کوئی بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے، بلکہ دنیا میں انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے تو کبھی ان کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ آج ہمارے نوجوان نے اپنی مرضی سے یہ مقام کو چن لیا ہے۔ اس میں ہماری اہمیت یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ یاد رکھیے، جب آپ کی اولاد نمازی پڑھے گی، جب آپ کی اولاد نمازی ہو جائے گی، آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، لیکن قبر میں آپ کے اللہ آپ کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر کسی کا بچہ دیندار بن جائے، اللہ کو ماننے والا بن جائے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، رسول کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور رسول کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر وہ جب بھی اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہوگا اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، اور جب والدین کے لیے یہ دعا کرے گا تو لکھتے ہیں کہ والدین کی خبروں میں اس کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اے اللہ، ہم تو یعنی زمین پہ نہیں ہے، ہم تو خبروں میں ہیں، پھر یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم تو کوئی نیکی نہیں کیے، یہ نیکی کے بغیر ہم کو ثواب کیسے مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم نے اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر آیا اور وہ نیک اولاد نے تمہارے لیے سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری قبر میں نرمی عطا فرمائی۔ میرے عزیز، آج سوچو ہمارے گھر میں کیا قرآن کھل رہا؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگاں کچھ ان کے گھروں میں پڑھے جاتا ہوگا، لیکن 80% گھر ایسے ہیں جہاں قرآن پاک یا تو جمعے کو کھلتا ہے یا تو کوئی مرے تو کھلتا ہے، باقی دنوں میں انہیں محراب کی زینت بنا ہوا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ختم ہو گیا۔
اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، رسول سے محبت ختم ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آقا کی محبت ایسی آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ محبت کرو تو ایسی کرو جیسے میرے صحابہ نے کی تھی۔ میرے صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیے، میرے صحابہ ایسی میرے رسول سے محبت کرتے تھے، ایسے اپنی جان کو آپ پہ نچھاور کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، دیکھتے کیا ہے کہ اپنے گھر کا ایک بچہ کنکروں سے کھیل رہا ہے، پتھروں سے کھیل رہا ہے۔ جب پتھروں سے کھیلتے دیکھتے تو آپ جا کے وہ صحابی نے اپنے اس بچے کو کہا کہ دیکھو بھائی، میرے رسول نے پتھر سے کھیلنے منع کیا ہے، یہ پتھروں سے مت کھیلو۔ بچہ تھا، بچے نے ایک بار سنا، دوسری بار جا کے اس کو سمجھائے، وہ بچہ نہیں سمجھا۔ تیسری بار آئے، ایک مار ایسا مارا کہ گردن الگ دھڑ الگ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت اتنی بات پہ اتنی سزا؟ کہا اتنی بات پہ سزا نہیں دے رہا ہوں، سزا تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ آج ہمارے اندر عشق ہے ایسا، ہمارے اگر اندر عشق ہے تو آج یہ ایسے کرسیاں خالی رہتی۔ آج ہماری اولادوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ معراج کا جلسہ ہے، میرے رسول کی محبت کا جلسہ ہے، تو یہ کرسیاں خالی ہوتے۔ ہاں، ہمارا نوجوان جمع ہوتا کب؟ چھیٹی ٹھاٹا کرو، مذاق دل لگی کرو، گانیاں پارٹی رکھ دو۔ ہمارا نوجوان آئیں گا، آ کے پھر اپنے والدین کو ایصال ثواب اپنا پہنچائیں گا، ناچیں گا، گائیں گا، کیا کیا کرے گا، اور یہ جو جو کرے گا اس کے باپ کو اس کا خبر میں جواب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت ایک خبر کے پاس سے گزرے، خبر میں اتنا عذاب ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود وہ عذاب کو دیکھ کر چمک گئے اور آپ ایک دم سہم گئے۔ فرمایا کہ اے اللہ، اتنا سخت عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ موسیٰ، اگرچہ کہ یہ مسلمان تھا، اگرچہ کہ یہ ہم کو ماننے والا تھا، مگر موسیٰ ہماری نافرمانی کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس عذاب میں اس کو ڈال دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو بھی سوچ لینا چاہیے، آج اتنی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہمارے سے، تو پھر کل کیا آگ برداشت ہوگی ہم سے؟ ہمارے کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو چند گھنٹوں کے لیے دھوپ رہتی، ہم ننگے پیر نہیں جا سکتے وہاں سے، اور تمہارے کو اور میرے کو جب خبروں میں لٹا دیا جائے گا اور خبروں کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی اور مٹی کے اوپر کچھ پھول اپنے محبت کرنے والے چڑھا دیں گے، اور پھر ایک وقت چڑھا کے اس کے بعد سال بھر نہیں دیکھتے بابا کی خبر۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ گاڑتے وقت بہت مبارک سمجھ کے مٹی ڈال دیتے، اور وہ ڈالے کے بعد ہمارا کام یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا، ختم، گڈ بائے۔ بابا جان اب تک ہمارے کو بہت ڈرا لیے، اب آپ خبر میں چلے گئے، اب ہمارے کو نو ڈر، گڈ بائے بولے نکل گئے وہاں سے۔ میرے اولاد، میرے بھائی، ایسی اولاد اگر رہے گی نا تو تمہاری خبر میں اللہ ان کی وجہ سے تم کو عذاب دیتا رہے گا۔ اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کو صحبت اچھی دلاؤ، اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کرو۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے، کئی مقامات پر میں سنتا ہوں کہ آج ہمارا بچہ رات رات تمام چبوترے پہ بیٹھا رہتا۔ میں بولا بھائی کب جاتا، گھر میں کب آتا؟ بولے ادھر فجر کی اذان ہوتی، ادھر یہ شیطان گھر میں آتا۔ کیا مطلب؟ فجر کی نماز کو مسجد نہیں جاتا، مسجد جانے کے بجائے اذان ہوتی ہے تو مسجد کے بجائے گھر میں آ کے سو جاتا۔ ارے افسوس ایسے گھر پر جس کے گھر میں نماز فجر ادا نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی اس گھر کی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں دیکھے کہ بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ آپ وہاں سے گزر گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ سال کے بعد مجھے آنے کا اتفاق ہوا، جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا اسی خبر کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہی قبرستان کے پاس سے میرا گزر ہوا، تو میں نے خبر میں دیکھا جہاں ابھی عذاب ہو رہا تھا
4 سال پہلے جب وہاں سے گزرے عذاب ہو رہا تھا اور اچانک واپس آ رہے ہیں 4 سال کے بعد، تو وہاں جنت کے کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں۔ آپ بولیں گے حضرت کیسا معلوم؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس بات سے معلوم ہوا۔ آپ جا کے کھڑکی کھود کے بھی دیکھیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے مولانا میں ویڈیو کیمرہ لگا رہا ہوں اندر، ہمارے ابا کو کیا ہوتا ہے دیکھنے؟ ویڈیو کیمرے بھی تمہارے جل کے خاک ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کا غضب آ گیا تو ویڈیو کیمرے بھی کام نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے اور واپس آ کر آپ نے اللہ سے پوچھا مولا یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، اس کی خبر میں تو عذاب ہو رہا تھا، مگر یہ 6 سال گزرنے میں اتنی جنت کی کھڑکیاں کیوں کھول دی گئی، اتنی بہار کیوں آ گئی اس کی خبر میں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا، جب یہ مر گیا، مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی موسیٰ، اور حمل تھا اس کی بیوی کو، اور جب یہ انتقال کے بعد اس کی بیوی کو بیٹا ہوا، اور جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا موسیٰ، تو اس نے اپنے بچے کو لے جا کر ایک مدرسے میں مسجد کے بٹھایا، اور سب سے پہلے انہیں جو میرا سبق یاد کر رہا تھا وہ سبق یاد کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ میرے کو شرم آئی اس کا بیٹا مجھے رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے، اور میں اس کی خبر میں عذاب ڈالوں، اس لیے میں نے اس کے خبر کے عذاب کو ختم کر دیا۔ میرے بھائی خبر کا عذاب بیٹے کے سورہ چھوٹی سی آیت پڑھنے سے ختم ہوتا۔ آج ہمارے گھر میں بچے سوتے رہتے تو کیا ہمارے کو ثواب ملے گا، عذاب ملے گا؟ اس لیے میرے عزیز آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کو دینی ماحول پیدا کرے۔ اپنے گھروں میں ایک خاتون نے میرے سرکار سے آ کے ایک بزرگ سے کہا، غالباً آ کے کہا کہ میں کیا کروں، میرا بیٹا سن رہا نہیں، نماز فجر کو اٹھتا نہیں۔ تو اس خاتون کو ایک اللہ والوں نے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو ایک کام کرو، اٹھانے کی کوشش کرو۔ بولے بھائی کتنا بھی اٹھا لو وہ اٹھنے تیار نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا اچھا ماں جب سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا بیٹا اٹھ رہا نہیں نیند میں سے، فجر نہیں پڑھ رہا، اتنی دیر سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، فرض کرو تمہارے گھر میں آگ لگ گئی اور اس آگ لگے گھر میں سے تم اپنے بیٹے کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کیسا نہیں نکالوں گی، میرے جان جگر کا ٹکڑا ہے انہیں، میں اس کو کیسے نہیں نکالوں گی؟ کہا اس وقت تم جیسے آگ میں سے نکالتے، آج بھی تمہارا بچہ نماز چھوڑ کر سو رہا تو وہی آگ میں جلنے والا ہے، وہی آگ میں یہ جلے گا۔ اس لیے وہ آگ سے بچانا چاہ رہے تو آج تم پانی ڈال کے صحیح اٹھاؤ، پیر پڑھ کے صحیح اٹھاؤ، مگر اٹھاؤ صحیح، نماز تو پڑھاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے کہنا تمہارا کام ہے، دل کی دنیا بدلنا میرا کام ہے۔ میرے عزیز دوستو آج بصرہ کا واقعہ آپ کو عرض کروں، میرے بزرگان نے ہمارے سامنے سامعین مقررین نے آپ کو کچھ باتیں بتائی۔ کسی نے کہا معراج کیوں ہوئی، کسی نے بتایا معراج سے پہلے میرے سرکار کتنے مصائب آپ کے سامنے آئے۔ میرے سرکار کو آپ کو معلوم نظر بند کر دیا گیا تھا، اور میرے آقا کو بنی شیب میں یعنی وہ پہاڑیوں میں جو پہاڑیاں ایسی اونچی تھی کہ جس کی آواز تک باہر نہ جاتی، وہاں 3 سال تک میرے سرکار کو، میرے سرکار کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، اور میرے سرکار کے چچا جان ابو طالب کو، اور میرے صحابہ کرام کو ان 3 سالوں تک ان پہاڑیوں کے درمیان رکھ دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ دیکھو مدینے والوں، مکے والوں، کوئی بھی ان کو پانی تک نہیں دینا، کوئی کھانے کی چیز نہیں دینا۔ میرے عزیز دوستو 3 سال تک اس مصیبت کو اللہ کے رسول نے برداشت کیا، اور وہ قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے کیوں قبول کیا؟ اس لیے قبول کیا ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، ہر مصیبت کے بعد اللہ کا کرم یقیناً ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک
بعض صحابہ کرام کے کتابوں میں صحابہ کا ذکر آتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ لوگوں کو پتے کھا کر جینا پڑا، اور بعض لکھتے ہیں کہ ہم پتے کھانے کی وجہ سے ہم کو مینگنیاں آتی تھی۔ اللہ اکبر! آج ہم 3 ٹائم ڈکال لیتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، الحمدللہ بولتے نہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے بھی ٹائم نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے میرے کو کہ آج کھانے کا ہمارے انداز ایسا ہو گیا ہے کہ شادیوں میں جا رہی دسترخوان کے واسطے، وازوں میں جا رہی دسترخوان کے واسطے۔ اب میرے کو ایک خوف لگا ہوا ہے، چند دن سے بہت پریشان ہوں میں۔ لوگ بولے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ملا چند دن کے بعد فجر میں چائے بسکٹ رکھنا پڑے گا، پھر دیکھو پوری مسجد بھر جائیں گی۔ بولا ظہر میں کیا کرنا پڑے گا؟ ظہرانہ رکھنا پڑے گا، بغیرہ کھانا دال چاول۔ لوگ بولیں گے ارے چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، کھانا فری میں مل جاتا نا۔ ہم لوگ آج یہ کام کے رہ گئے، اپن پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، دل بھر کے سو رہے ہیں۔ میرے رسول نے جب کہ دونوں چیزوں کو منع کیا، میرے آقا نے کہا کم کھاؤ کم سویا کرو، کم کھایا کرو کم سویا کرو۔ کم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو معدے میں آپ کے رکھا ہے اس کی جو کیفیت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں 3 حصے کرو معدے کے۔ آپ بولیں گے نکال کے کرنا کیا حضرت؟ نہیں، بھوک میں اگر آپ ہو رہی ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو۔ ایک حصہ اللہ کے نور کے لیے چھوڑ دو، دوسرا حصہ کھانے کے لیے چھوڑو، اور تیسرا حصہ کھلوے معدہ رکھو، تاکہ مشین میں زیادہ بھر دیے تو گرائنڈر نہیں چلتا، گرائنڈر تھوڑا کم رہا تو تیزی کے ساتھ چلتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تمہارے پیٹ میں جو گرنی رکھا ہوں نا، وہ گرنی پیسنے کے لیے تمہاری مصیبت میں لایا جائے گی، اس لیے اتنا کھاؤ کہ گرنی آسانی سے چلے۔ آپ سب کے پیٹوں میں گرنیاں ہیں نہیں، کوئی انکار کر سکتا میرے پیٹ میں گرنی نہیں ہے مولانا، آٹومیٹک میرا پیٹ صاف ہو جاتا؟ نہیں، اللہ نے ایسی پیاری گرنی رکھی میاں، تمہارے پیٹ میں چلی مگر تم کو بھی آواز نہیں آ رہی آواز؟ اگر گرنی کی آواز آتا ہے تو گھر، تو آپ بولتے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ مصیبت میں پڑ گیا بھائی، میں زیادہ کھا لیے تو زیادہ آواز آ رہی کرتی، وہ ایک پریشانی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو کھانے کے لیے 32 دانتیں دی اللہ میاں، اور 32 دانتوں کو بھی اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا۔ کیسے ڈیوائڈ کرا؟ کبھی غور کرے آپ دانتوں پہ؟ کچھ دانتوں کو نوکیلے بنایا تاکہ کوئی چیز کو کاٹنے میں سہولت ہو، اور بعض کو سیدھے رکھا تاکہ اس کی جو کھانے کی جو غذا کو کھا رہا ہے اس میں اس کو اس کی احتیاط کے ساتھ کھا سکے، اور پھر پیچھے داڑھ رکھا تاکہ اچھی طریقے سے آپ چبا سکیں۔ سبحان اللہ! کبھی آئینے میں ٹھہر کے اپنے دانت ہی دیکھ لو، سوب رکھو دیکھو، ہے تو دانتا دیکھو۔ اب وہ چوکڑے کو دیکھ کے میرے کو نکو بولو مولانا منہ میں دانتا نہیں ہے میرے، آپ لوگ اس کا استعمال صحیح نہیں کرے، اس وجہ سے چلے گئے۔ ایک عمر کے بعد تو میاں دانتا گننے کا وقت ہی چاہ جاتا ہے۔ ہمارے کو بھی دانتا کب گرتے پتہ نہیں، اپن گننے کے قابل ہو رہے ہیں، دانتا گننے میں کیا دیر لگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک آپ کو نظر بند کیا گیا، اور 3 سال کے بعد ایک دن میرے آقا نے کہا اپنے چاچا جان سے، ابو طالب سے، چاچا جان وہ قریش کے لوگوں کو بلائیے، قریش کے لوگوں کو بلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلانے کے لیے، حضرت ابو طالب نے فرمایا کیوں بلاؤں؟ کہا کہ ہمارا ان کا ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ جتنے دن رہے گا ہمارے کو بند رہنا پڑے گا، مگر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بلائیے۔ کہا بیٹے بھاجے کیا بات ہے، کیوں بلاؤں میں؟ کہا کہ اللہ نے اس معاہدے کو دیمک لگا دیا، اور جس معاہدے کو لکھا گیا تھا اس پوری یعنی کاغذ کو دیمک کھا لی، 2 جگہ چھوڑ دیا، ایک جگہ اللہ کے نام کو، دوسری جگہ میرے رسول کے نام۔ سبحان اللہ! وہ آئے، آ کے بولے، قریش کے لوگ آ کے بولے ایسا کیسا ہوتا، ہم اس کو محفوظ رکھے، کاغذ کو ایسے محفوظ رکھیں کہ کوئی کیڑا اسے نہیں کھا سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا جاؤ
تم نے جتنی حفاظت میں رکھا تمہارا کام تھا، مگر میرا کام اللہ نے آسان فرما دیا۔ اب تم جا کے دیکھو، وہاں تمہارے کو کاغذ نہیں ملیں گا۔ یہ لوگوں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں اللہ کا نام باقی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے، باقی پورا کاغذ دیمک کھا لی۔ سبحان اللہ، میرے رسول کے نام کو کوئی کھا بھی سکتا؟ چند جنگلیاں ہیں، شان رسول میں گستاخیاں کیے۔ ارے میاں، گستاخی کرنے والا گستاخی کرتے گیا، مگر ہمارے کو یہ احساس ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو اللہ ایسی موت دے گا اور ایسی ذلت دے گا کہ نظر اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ یاد رکھو، اپنے رسول سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ چھوٹی موٹی محبت نہیں۔ حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے کے بعد سرکار نے فرمایا عمر مجھے کتنا چاہتے؟ آج اپن لوگ آ رہے تھے تو ڈنڈیاں مارتے تھے۔ حضرت عمر سے پوچھا گئے آپ کتنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں سے کم چاہتا ہوں، میرے پیسوں سے کم چاہتا ہوں، اپنی جان سے کم چاہتا ہوں۔ کتنا فری بولے، اپن بولتے ابھی کوئی صاحب کو ٹھہرا کر کے آپ کتنا چاہتے بتاؤ، اور میں چھو مولانا پوری محفل میں چاہنے والا سرکار کو بولی، مگر حقیقت میں چاہنے والا کو نہیں معلوم، جس کے گھر میں فجر کے بعد سب قرآن ہاتھ میں رہے، وہ گھر ہے اصل چاہنے والا۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، تو جب محبت دیکھنے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا عمر اب بتاؤ کتنا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا۔ واہ، کیا کھلم کھلا بولے بابا، کوئی ہیر پیچ نہیں، کوئی الٹے سیدھے باتیں نہیں، بولے محبت جتنی ہے اتنی بتا دیے۔ اللہ کے رسول نے پھر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ارے میرے رسول کا ہاتھ جس کے سینے پہ ہو اس کی کیفیت نہیں بدلی تو اور کیا بدلے گا؟ فوری آپ نے چیخ اٹھا اور فرمایا میرے آقا، میں اپنی آپ کی محبت میری جان سے زیادہ ہے، میری اولاد سے زیادہ ہے، میری جائیداد سے زیادہ ہے، میرے عزیز و قارب سے زیادہ ہے۔ اگر میں دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں تو وہ آپ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے معلوم؟ عمر اب دین مکمل ہوا، اب دین مکمل ہوا۔ اب صحیح صحیح بولو، اپن لوگوں کو دنیا کی محبت زیادہ ہے، اپنے رسول سے محبت زیادہ ہے؟ بولیں گے نہیں مولانا، اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے۔ اذان ہوتے رہتی ہے، اگر کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا تو پہلے مٹھائی کھائیں گے، اس کے نماز کو جائیں گے۔ وہاں یہ ہونا چاہیے تھا، سب چھوڑ دینا تھا، چھوڑ کے جانا تھا تو اللہ کے گھر کو جانا تھا، وہاں جا کے اللہ کے سامنے سر ٹکانا تھا۔ اللہ وہ دن ہم کو دکھا دے کہ ہر مسجد جمعہ نظر آنے لگے، ہر مسجد ہر نماز میں جمعے کی جیسی تعداد مساجد میں آنے لگے۔ مگر یہ کب ہوگا کہ ہم ہر کوئی عہد کر لے کہ ہم اپنے گھروں کو بدلیں گے، نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ معلوم بچے کو نماز سکھاتے تھے پہلے، ہمارے مدرسے پہلے مسجدوں میں تھے، اور مسجدوں کے جو مکاتب تھے ان میں بچوں کو نماز سکھایا جاتا تھا، ان کو قرآن پاک سکھایا جاتا تھا، ان کو نماز میں کیا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ آج ہمارا بچہ بڑے بڑے سائنس کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی موبائل کی باتیں کرتا ہے، لیکن افسوس اس کے زبان سے کلمہ اس کے نہیں نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بول سکتا۔ تو بتاؤ پھر کیسا مسلمان ہے یہ، جس کے نام میرے رسول کا جس کے منہ سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ اور ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کر جائزہ لیجئے اور اپنے گھروں کو یہ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کے نمازی بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہ کوشش آپ پہلے کرنا، آپ پہلے عمل کرنا۔ یاد رکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو عمل کی دعوت۔
آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اور دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی یہ کام کریں گے. ارے وہ بولتا بھائی آپ کبھی نہیں آتے اور ہم کو بلا رہے ہیں، آپ پہلے آپ نماز کو آؤ پھر ہم بھی نماز کو آتے. میرے عزیز دوستوں، آج اپنی اولادوں کو اصلاح کرو، آج اپنی اولادوں کی فکر کرو. یہ معراج جو آئی ہے، یہ معراج میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو لوگوں کے راستوں میں ٹہرتے ہیں، لوگوں کے چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، آنے جانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ معراج میں مجھے وہ بھی دکھایا گیا جس میں میں نے یہ لوگوں کو دیکھا جو روز رستوں میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں یہ دیکھا تو میں پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ بولے فرمایا یا رسول اللہ ان کا عذاب دیکھیے. عذاب دیکھے تو کانٹے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے آقا کے. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، آگے بڑھ کے اس کو کانٹے کھینچ رہے ہیں، اس کے جسم میں سے گوشت کو نکال رہے ہیں اور اتنا نکال رہے ہیں کہ پورے جسم سے گوشت نکل گیا ہے. میرے عزیز دوستو کیا عذاب ہے. اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے جیسے ہی اس کی کھال نکلتی ہے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس کی کھال کھینچتے ہیں، پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر کھال کھینچتے ہیں، پھر اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا یہ روز قیامت تک اس کو یہی سزا ملے. ہمارے چبوتروں پہ بیٹھنے والے بچے اگر آواز جا رہی تو سن لو، یہ تم جو چبوتروں پہ بیٹھ کے آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ مذاق مت اڑاؤ. کل ایک تمہاری بھی عمر آئیں گی جو تم ایسے ہی چلیں گے جیسے آج دوسرا لگڑ کے چل رہا ہے. کل تمہارے پر بھی اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جیسے تم آج دوسروں کو کر رہے ہیں. اللہ تمہارا مذاق اڑانے والوں کو بھی پیدا کر دے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو تربیت اولاد کی کرو. آج میں تربیت اولاد اس بات سے کہہ رہا ہوں، معراج کے واقعات انشاءاللہ 18 تاریخ کو ہفتے کے دن جامع مسجد چوک میں تفصیل سے بیان کروں گا، تفصیل سے بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ میرے آقا عرش پہ گئے، کیسا گئے. شاعر کہتا ہے عرش پہ جا کر آئے جو سرور گرم تھا بستر خاک وضو تر. عرش پر جا کر آئے جو سرور گرم تھا بستر خاک وضو تر. زنجیر جنبے سے ہی جنبا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے، ارے تم کو معلوم میرے آقا جب دنیا سے جنت یعنی آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ جانے کے بعد سے میرے رسول جہاں وضو کیے تھے وہ پانی جو وضو کا تھا ویسی تھا، اور میرے رسول کی جو گھر میں آپ جس پہ آرام کر رہے تھے اس کی گرمی بھی جیسی کی ویسی تھی. اور فرمایا اور جب میرے رسول دروازے کا بند کیے تو زنجیر بھی ویسی ہل رہی تھی جیسے میرے رسول نے ہلایا. میرے سر آپ بولیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے میاں تم ممکن ناممکن سوچو، اللہ جب چاہتا تو سب کچھ ممکن ہے. آپ ہے کیا؟ آج ہم لوگ بولتے ہیں میں فلاں ہوں، فلاں ہوں کا ہوں. میاں کچھ بھی نہیں ہے تو، ہم کچھ نہیں ہے. ہم ایک ایسا اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ایک نجس خطرے کو انسان کی ایسی شکل دی کہ دیکھ کر دیکھنے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. بولتے نہیں بولتے؟ جب بچہ آتا پیدا ہوتا سب کی زبان میں کیا رہتا؟ ماشاء اللہ کیا خوبصورت بچہ ہے. ارے بچہ بنانے والا کون ہے؟ بچہ بنانے والا مالک حقیقی ہے نا. وہ اندھیرے میں ماں کا پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر رحم کا اندھیرا، وہ اندھیرے میں اللہ میاں پورا بچہ بنا رہے ہیں، مگر ناک یہاں کی آنے لگا دے رہے ہیں، کان یہاں کا آنے لگا دے رہے ہیں، ناک بھی برابر، کان بھی برابر، جسم بھی برابر. سبحان اللہ. دیکھ کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایسا خوبصورت بیٹا ہم کو آپ نے عطا فرمایا. میرے عزیز دوستو اس بیٹے کو آپ جو خوبصورتی بچپنے میں دیکھتے ہیں، اگر روزے قیامت تک وہ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ طے کر کے اٹھو
کل سے ہمارا گھر مسلمانوں کا گھر بن جائے گا، ایمان والوں کا گھر بن جائے گا، اور میرے رسول کے ماننے والوں کا گھر بن جائے گا۔ ہماری گھر میں نماز فجر ادا کی جائے گی، بچے سے لے کے بڑے تک نماز ادا کریں گے، اور ہمارے گھر میں نماز فجر کے بعد قرآن پڑھا جائے گا۔ آج پہلے ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپنے میں، ہم جس گلی سے جاتے پہلے قرآن کی آواز آتی تھی، کوئی گھر کا بڑا جو ہے قرآن پڑھ لیتے رہتا تھا۔ آج کہے تو ایسا دکھ رہا محلوں میں سے، کیا بولوں میں، کیسا دکھ رہا، ویران ایسا دکھ رہا، قبرستان میں سے جا رہے ہیں کیا آپ، کوئی آواز نہیں۔ ہاں دوسروں کے ایریوں میں چلے جاؤ آپ، کیا دوسروں کے ایریوں کو بولے تو نام لیا تو اچھا نہیں، دوسروں کا ایریا بولے تو سمجھ جاؤ، ان کے گھروں میں دیکھو فجر سے پہلے اٹھ جاتے، نہا دھو کے فریش ہو جاتے، پھر اپنے گھر کے سامنے ڈیزائن بناتے اور اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ ارے میاں وہ تو خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ غافلی ان پہ سو رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری نیند سے کیا ہونے والا ہے۔ ارے میرے بھائی، تیرے کو اور مجھے دیکھنا چاہیے، آپ کو اور مجھے۔ آج عراق کو کیا ہوا، وہاں ترکی میں کیا ہوا، ترکی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی کہہ رہا ہے مولانا ہمارے گھر کے اندر سب تھے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ صبح نہیں دیکھ پائیں گے۔ سب لوگ تھے مگر کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے یہودیوں نے سازش کی، اور یہ سازشیں آج تک بھی جاری ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز، اس کو فتح کرنے کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک طریقہ کیا ہے؟ تم اللہ کو اپنا بنا لو، بیت المقدس تمہارا خود ہو کے رہ جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خود کعبہ ایمان کے تقدس کو بچا لو، خود کعبہ ایمان کے تقدس بچا لو، ہر بار ابابیل کے لشکر نہیں آتے۔ ہر بار یہ امید رکھیں گے کہ تم آسمان سے کوئی آئیں گے، نہیں نہیں نہیں، تمہارے کو خود پہلے مسلمان بننا پڑے گا۔ جب تم مسلمان بن جائیں گے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر تمہارے کو کیا ہو گیا، تم ہاتھ اٹھائیں گے تو ادھر ہاتھ اٹھے گا، ادھر سے اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے گا۔ ابھی میرے ساتھی نے، ہمارے صاحبزادے نے کہا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، کیا کیا دعائیں کر رہے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے، اترے کہاں تھے؟ آپ کا انڈیا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام جو آئے تھے وہ انڈیا تھا، پہلے انڈیا میں اتارا گیا۔ اب جو لوگ بولتے نہیں آپ کا وطن نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم شاید پہلے ہمارا ہی وطن نہیں، ہمارے وطن میں ہم ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ آدم کو توبہ سکھایا جو توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ کیا توبہ کیا؟ کہا کہ اے اللہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم کو کیسے معلوم کہ محمد میرے پسندیدہ رسول ہے؟ کہا کہ میرے اللہ میاں، میں جب روح پھونکی گئی اور جب میرے جسم میں روح پھونکے تو سب سے پہلے عرش اعلیٰ پہ میں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا جس کا نام اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا ہے۔ آج وہ اللہ کے پیارے کا ذکر ہوگا، مگر پیارے پیارے لوگ ہی نہیں ہوئے۔ دعوت مولانا، دعوت تھی مولانا۔ ارے دعوتاں کھانے والوں سنو، جس کے دعوتاں کھا رہے ہیں نا وہ حلال ہے یا نہیں، حرام ہے، تم کو نہیں معلوم۔ آپ دعوت میں جاتے وقت پوچھتے کس پیسے سے بنائے؟ میرے سے پوچھو آ کے، میں بتاتا ہوں آپ کو کئی ایسے گھر جو مٹی سے پیسے لے کے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا دیے ہیں۔
رہن رکھ کے اپنا گھر کھانا دیے ہیں، اور تم حرام پیسوں سے کھانا کھا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری نماز اللہ قبول کرے گا، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا؟ دیکھیے یہی نسلیں رہتی ہے، دیکھیے بیٹی سنتے گئے نا، ایسے لوگ ہی رہتے ہیں جن کو تربیت نہیں ہوتی۔ اس لیے بچہ پیدا ہوا تو دعا بھی کرنا، کیا بول کے دعا کرنا؟ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ میرے کو بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹے دے، بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹے دے۔ بیٹا نہیں باپ بن کے پیدا ہوتا۔ ہمارے کو اسماعیل علیہ السلام کے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، اگر تم کو اولاد کی ضرورت ہے تو تم میرے جیسی دعا کرو۔ میں کیا دعا کرا؟ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں، کون؟ خلیل، اللہ کے دوست اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی عمر میں؟ 90 سال کی عمر میں، اور فرما رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کیا بولنا؟ اولاد مانگو، مگر کیا بولو؟ اللہ اولاد میری نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما۔ آپ کا نام روشن کرنے والی اولاد ہونا، پولیس میں جا کے بابا کا نام لکھانے والی اولاد نہیں ہونا۔ آج کیا ہو رہا ہمارے پاس؟ مسلمان بدنام ہے چبوتروں کی وجہ سے، مسلمان بدنام ہے گانجوں کی وجہ سے، سگریٹوں کی وجہ سے، براؤن شوگر کی وجہ سے مسلمان بدنام ہے آج۔ تو کس وجہ سے؟ کہ آج مسلمان بدنام ہے، تو اس لیے بدنام ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی نظر آ رہے ہیں ہوٹلوں میں تو آپ کے بچے، میرے بچے۔ آج ہماری اولادیں حقہ سینٹروں میں ملیں گی، آج ہماری اولادیں کہاں نہیں ملے گی، وہاں نہیں ملے گی، مسجدوں میں نہیں ملے گی، وہ چھوڑ کے ہر جگہ ڈھلوا مل جائیں گے۔ ابھی ہمارے محترم نے کہا کہ میں بہت جوشیلے آدمی ہے ہمارے حضرت، اور نام بھول جا رہا ہوں ایک دم میں، ہاں ابراہیم صاحب ہے نا، ہاں ولی بھائی ہمارے، وہی بول رہا ہوں، وہ ولی ہے، انہوں ابراہیم صاحب کہتے، یہ ولی آدمی ہے وہ۔ آپ کو معلوم یہاں جلسہ شروع ہوا تو انہوں جا کے ہوٹلوں میں بول کے آئے بھائی آؤ نا یہاں، آؤ نا یہاں، پھر بھی آتے۔ ان کو تو ہوٹلوں میں ہونا غبازی کرنے، کسی کا مذاق اڑانے۔ میں ولی بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ولی بھائی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ دوسروں کو دعوت دینا دین کی، یہ بھی بہت بڑی دولت۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کھا رہے ہیں۔ یاد رکھو جس کے گھروں میں شادیاں ہو رہی وہاں معلوم کر لو کہ تمہارا نوالا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ جوڑے کی رقم لے کے کھانا کھاتے، جوڑے کی رقم کا ولیمہ کرتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بچی سے پیسے لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج ہم لوگوں کو چیخ چیخ کے ہم لوگ بوڑھے ہو جا رہے ہیں، مگر لوگ سن کے عمل کرنے کو تیار نہیں۔ معلوم ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ذرا آپ کو دل تک لگے تو آپ لوگوں کو بھی اس کا شاید اللہ میاں کو اثر دے دے۔ کہتے ہیں ایک اپنے پاس جگر شاعر تھے یہاں، اور جگر حیدرآبادی بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ٹھہری، لوگوں نے اتنا جہیز کا مطالبہ کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کو رہن رکھ کے خود کرائے کے گھر میں گئے اور جا کر اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا۔ بیٹی کا جب شادی ہو اپنے بابا کے غم کو برداشت نہیں کر سکی، اور شوہر کے گھر کو جانے تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بوڑھا بوڑھی جا کے بول رہے ہیں بھائی میرے بچی کی تو شادی ہو گئی، چلو گھروں میں جائیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ دیر میں کھٹکا ہوا، یہ ہیبت کے مارے باہر نکلے۔ کیا بات ہے؟ کون مار رہا کھٹکا؟ کہا کہ ہم بچے کے گھر سے آئے ہیں، آپ کو ایک کیفیت سنانا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کیا ہوا؟ ہم چلتے ہیں تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں،
جو اپنی بیٹی کو لال کپڑوں میں بھیجے تھے وہ بیٹی کو وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کفن میں لیٹی ہوئی ہے۔ جو بچی کو لال پھولوں میں بھیجے تھے وہ بچی کفن میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ شاعر بھی بڑے دل والے تھے، انہوں نے جیسی دیکھا تو ایک تڑپ کے اپنی زبان سے نکالا، اب آیا دیہاں، کیا کہہ رہے ہیں، اب آیا میرے دماغ میں، اب آیا دیہاں او آرام میں جان اس نامرادی میں۔ اے میری بیٹی اب میرے کو ذہن میں آ رہا تو کہتے ہیں بیٹے اب آیا، کیا دیہاں آیا؟ اب فرماتے ہیں کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں، اب آیا دیہاں او آرام میں جانا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی۔ ارے بیٹی ہم نے تو فریج دیا، کولر دیا، بھاری کپڑے دیے، سب دے دیے بیٹے، پھر بھی تو ہم سے ناراض ہو گئی اور دنیا سے چلی گئی، اور ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے کفن نہیں دیا تیرا۔ ارے میرے غیرت مند بچوں، کسی کی بیٹی کو لا رہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کر اسے جوان کیا ہے۔ اگر وہ بیٹی بھی دیتے ہیں تو وہ بڑی نعمت ہے، مگر تم نے بیٹیوں کا بھی سودا شروع کر دیا۔ اب تو میرے سامنے ایک صاحب آ کے بولے مولانا میں ایک عام سامنے کا رشتہ دیکھ رہا ہوں۔ بولا کیوں بھائی، کیا وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ بولے میرے کو جہیز دینا نہیں پڑے گا، اس سے جہیز میں نہیں لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا کمال کر رہے ہیں بابا آپ، مرتی جنت میں جائیں گے۔ ایک صاحب بولتے تھے مولانا یہ کام انہوں ایسا کرے مرتی جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ نے جنت میں جگہ نہیں دیا تو کہاں جاتے بچ ہے ان کا بھی۔ عمل ایسا رہنا، اللہ کے لیے ہونا، عمل واہ واہ کے لیے نہیں ہونا، اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ اس کا صلہ دے گا۔ جب اللہ کے لیے عمل کریں گے اللہ تمہارے کو اس سے بڑی دولت عطا فرما دے گا۔ میرے رسول کی بھی بیٹی کی شادی ہوئی، آج ہم لوگ بولتے ہیں کیوں سرکار جہیز نہیں دیے، کیا ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں، سرکار جہیز دیے نہیں معلوم، باتیں کرنے میں ماہر۔ یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، جب آپ کی شادی کی بات طے ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا علی اب تمہارے کو الگ گھر میں رہنا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھر کہاں ہے، میں مسجد نبوی میں سوتا تھا، آپ کے گھر سے کھانا آتا تھا کھا لیتا تھا۔ کہا علی اب تم کو الگ گھر لینا ہے، لہذا ایک کام کرو زین جو ہے اپنی بیچ دو۔ زین بولے تو معلوم ہمارا نوجوان مہنگا کا کیا ہوتا مولانا، یہ یہاں لوہے کا بوشٹ یا نہیں اگر سمجھ میں آ رہا تو سالار جنگ میوزیم میں جا کے دیکھو، فوجیاں پہنے ہوئے رہتے وہاں، پتلوں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو بولتے زین، یعنی پورے جسم کو اس سے اپنے تلواروں کے مارنے لگنا بول کے اس کو پہنا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زین کو بیچنے کی بات آئی تو آپ تشریف لے گئے، لے جا کر سوچے کہ اب کہاں بیچوں، کہ سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے لے جا کر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان یہ زیرہ لے لو اور زیرہ کے پیسے میرے کو دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اچھا میں زیرہ لے لیتا ہوں، زیرہ خرید لیا، خرید لینے کے بعد کہا علی یہ زیرہ میری ہو گئی، اب بولے اب بولنے کی کیا بات ہے، آپ پیسے دے دیے اب آپ کی ہو گئی۔ محبت دیکھو حضرت علی میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، آپ نے فرمایا عثمان یہ زیرہ تو آپ کی ہو گئی، اب جو چاہے کر سکتے آپ۔ تو کہا دیکھو علی یہ بشٹ جو ہے لوہے کا جو ہے آپ کے آنکھ پہ جیسا سوٹ ہوتا دوسرے کے آنکھ پہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ میرے طرف سے گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت علی وہ پیسے لائے، لا کر میرے رسول کو دیے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کے گھر کے 2-4 ہنڈیاں خریدے، چاول خریدا، تیل خریدا، بچھونا خریدا۔ کون سا بچھونا؟ یوفوم کا نہیں، ڈی فوم وہ فوم بولیں گے آپ، اس وقت نوار کا چلتا تھا، نوار بھی بولے تو مشکل، ناریل کے چھلکوں کا، اس کے چھلکوں سے
جو تیار ہوتا تھا، اور معلوم یہ حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، سرکار نہیں دیے تھے پیسے، حضرت علی کے پیسوں سے اس کو خریدا گیا، اور جب خرید کے لائے تو پھر جہیز لے جانے والے بھی کون تھے معلوم؟ کیسے زبردست جہیز کے اٹھانے والے تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، ایک عثمان غنی تھے، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا معلوم ہے، ذرا سیرن بن کرو بولے ان کو، جان بجانا ہے وہاں تو نہیں بجاتے، جان نہیں بجانا ہے وہاں سرانہ بجاتے بیٹھ کے۔ ہم لوگ بھی الگ ہے، جہاں ڈیوٹی پہ دیکھو شادی خانوں میں بدمعاشیاں چل رہے ہیں وہاں سرانہ نہیں بجتے، وہاں ہم جہاں اللہ اللہ کے ذکر کو بیٹھے وہاں سرانہ بجاتے آئے۔ اللہ ہمارے لوگوں کو بھی ہدایت دے، حالانکہ ان کے ہی کام آسان کر رہا ہوں میں، چوریاں نکو کرو بول رہا ہوں، قتلہ نکو کرو بول رہا ہوں میں، چبوتروں پہ نکو بیٹھو بول رہا ہوں، یہ سب کون سے کام ہیں؟ ان کس کام میں کر رہا ہوں نا۔ اس واسطے ذرا سنو، آپ بھی ٹھہر گئے، آپ کو بھی معلوم ہوتا ہم کیا بولتے، ہم اللہ کے رسول کی بات سناتے بابا، ہم کو یہ چیزوں سے نہیں غرض ہے۔ آپ ٹائم ہو گیا ہارن بجائیے تو وہاں بھی بجائیے جہاں دعوتیں ہو رہے ہیں، اور ان کو باہر نکالو، اس کے بعد میرے پاس آؤ، میں جب مان لوں گا کہ وہ فرسٹ کلاس ہے آپ، میں اٹھ کے میں یہاں سے سلوٹ ماروں گا آپ۔ میں خیر بات ادھر سے ادھر چلے جا رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے اس شب معراج کو جو آنے والی رات ہے اس ایک تحفہ ملا۔ کیا تحفہ ملا؟ تحفہ ملا اللہ کے رسول کو عرش پہ بلا کر دیا گیا، اور وہ تحفہ تھا 5 وقت 50 وقت کی نماز۔ کتنی نماز؟ 50 وقت کی۔ اگر خدا نہ خواستہ واقعی 50 وقت کی اپنے پہ نماز رہتی تو کیا حال ہوتا تھا اپنا؟ یوں جاتے پھر باہر آ کے وضو کر لے کے پھر اندر جا کے، ارے کیا ہوا نماز پڑھنا ہے بھائی۔ مگر اللہ میاں نے اپنے حبیب کے صدقے میں کیا کیا؟ 50 وقت کے نمازوں کو 5 وقت کر دیا، اور فرما دیا دیکھو 5 وقت نماز پڑھ لو، میں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ 5 وقت نماز پڑھ لو میاں، پھر اللہ میاں کیا کیا نہیں دیتا تم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھی یہ ذہن میں آتا کہ رات میں گھی کھا کے صبح معائنہ دیکھتے میں کتنا موٹا ہوا۔ ایک وقت جمعے میں پڑھ کے آ کے بول رہے ہیں مولانا میرے چہرے پہ نور آ گیا۔ مولانا ایسی اتنا جلدی نور آتا بابا؟ ہاں جاؤ بیوٹی پارلر میں جا کے ذرا، آج کل عورتوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رہا، انہوں بھی میک اپ کرا کے نہیں کر رہے، انہوں بھی میک اپ کرا کے نہیں کر رہے۔ اب ان کی بھی چکنی ٹھڈی، ان کی بھی چکنی ٹھڈی، ان کو بھی مچھیاں گئے، ان کو بھی مچھیاں گئے۔ دیکھ کر مجھ کو کوئی کہہ نہ سکا جانی بیگم ہوں یا میاں جانی۔ ہاں ایک شاعر بولتا میرے کو دیکھ کے لوگ پہچان نہیں سک رہے ہیں جانی بیگم ہوں یا میاں جانی ہوں۔ تو آج کل ہمارے لوگ ویسے نہیں تو پاؤڈر لیونڈر سب لگا لے کے ایسا جا رہے ہیں جیسا ان کو پسند کرنے بیٹھے وہاں لوگ۔ یاد رکھو تمہارا پاؤڈر لیونڈر یہ نہیں ہے کہ تم بیوٹی پارلر جاؤ، تمہاری خوبصورتی اس میں ہے کہ تم مسجد جایا کرو، تمہاری خوبصورتی اس میں ہے کہ 5 وقت وضو کرا کرو۔ میرے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جنت میں 1,25,000 انبیاء آئے، 1,25,000 انبیاء آئے نا؟ انہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں 1,25,000 انبیاء آئے۔ کہا یا رسول اللہ 1,25,000 انبیاء کے لوگ بھی اتنے ہی رہیں گے نا ماننے والے؟ کہا ہاں اتنے رہیں گے ماننے والے۔ فرمایا کہ پھر بولیے آپ اپنی امت کو کیسا پہچانتے؟ یہ سوال بڑا ٹائٹ وہ تھا نہیں؟ کیا سوال تھا؟ آپ اتنے پورے لوگوں میں ہم مرائر کو کیسا پہچانیں گے کہ آپ ہمارے رسول کے امتی ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کیسا پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج سے ہم سب عمل کرو انشاءاللہ آسان ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو جیسے اس کے ہاتھ بھی چمکیں گے، اس کے پیر بھی چمکیں گے، اس کا چہرہ بھی چمکے گا۔ اس کے بعد فرمائے میاں کئی گھوڑوں میں اگر تمہارا گھوڑا سفید چہرے والا ہے، ہاتھ اور پیر سفید ہے اس کے، تو تم دور سے پہچانیں گے نہیں یہ میرا گھوڑا ہے بلکہ؟ کہا یا رسول اللہ پہچان لیں گے۔
تو بولے بس ایسے ہی میری امت کے لوگ جتنے وضو کرتے رہیں گے ان کے چہروں پہ اللہ 14ویں کے رات کے چمک دے گا، اور وہ چمک دیکھ کر بولوں گا میرا امتی آ رہا ہے، میرا ماننے والا آ رہا ہے۔ کریں گے نا، باوضو رہیں گے نا۔ باوضو رہنے کے فائدے کیا ہے معلوم؟ اب وہ نوجوانوں بولیں گے مولانا وضو کیسا کرنا؟ اب وضو کرنے آپ کیوں نہیں آ رہا؟ پرسوں دیکھا ایک صاحب کو، ایک مسجد میں گیا میں، پانی لے کے کلی کر رہے، اسی سے منہ مار لیے، اس کے بعد ہاتھ دھوئی نہیں تو کیا دھو لیے کہ کیا نہیں کیا، میں کیا غور کروں ان پہ؟ وہ سب کیا کیا کہ دھو لے کے آ کے یہ اللہ اکبر بول کے سامنے میرے ٹھہرے تو پکڑ لے پیچھے کھینچ لیا ہم۔ بولے کیا ہوا؟ بولے تمہارے پورا پیر سکا ہے بابا، ایڑیاں سکے ہیں تمہارے۔ بولے اس سے کیا ہوتا؟ ارے یہ بھی ایک نیا کمال ہے، اس سے کیا ہوتا؟ بولے تو تم پیدا ہوئے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تم نہیں ہوتے تو کیا نقصان ہوتا تھا؟ ہے نہیں۔ ہمارے کو فائدے کی اگر بات ہے تو یاد رکھو، حضرت ابو ہریرہ ایک میرے رسول کے صحابی تھے، وہ رسول کے صحابی کا انداز دیکھو، سب اپن لوگ کہاں تک دھوتے ہاتھ وضو میں؟ کہاں تک دھوتے؟ کونیوں تک دھوتے نا۔ حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھوتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت اللہ کے رسول یہاں تک ہاتھ دھو؟ بولے آپ یہاں تک دھو رہے ہیں؟ بولے تمہارا کیا جا رہا، میں چمک بڑھا رہا ہوں اپنی۔ کیا یقین تھا دیکھو، ہاں اللہ کے رسول کی بات پہ کیسا یقین تھا۔ فوری پلٹ کے بولے تم لوگ اتنی چمک لے کے آئیں گے، میں ابو ہریرہ یہاں تک چمک لے کے آئیں گا، گھوڑے کا پورا گھوڑا چمکیں گا۔ سبحان اللہ۔ آج میری آپ سے گزارش ہے، اس مبارک رات میں تحفہ ملا نماز 50 وقت ہوئے تھے، وہ کم ہوتے ہوتے 5 وقت ملے، مگر اللہ نے فرما دیا اے میرے پیغمبر بات میری ایک ہی رہتی ہے، جب میں 50 کا بولا تھا میں 50 پہ ہی رہوں گا، مگر یہ ہے کہ آپ کی امت 5 وقت پڑھے گی، میں 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج طے کر کے اٹھو کہ ہمارے گھروں میں بچے کو لے کے نماز کے لیے ٹھہریں گے۔ معلوم آپ کو، ایک بچے کا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بچہ بابا نماز پڑھے تھے، لنگا دھڑنگا گھر میں کھیل لے رہا تھا، آ کے بابا کے بازو آ کے بابا کے سامنے سجدہ کر لیا گیا، ننگا، جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں۔ جیسے ہی سجدہ کرا، اللہ میاں اس وقت کے پیغمبر کو اشارہ دیے، کہا کہ جاؤ جا کر اس گھر میں یہ کہہ دو۔ کہا کیا کہوں مولا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ اس بچے کے اب سجدے کرنے کی وجہ سے اس کے بابا کے سجدے آج تک جو کیا تھا قبول کر لیا تھا۔ ایک سجدہ انہیں کیا۔ اپنے نعرے میں ماننے میں بھی ہمارے لوگ پیچھے ہیں، سلام کا جواب نہیں دینے، سلام کرے تو ادھر ادھر دیکھنے، انہیں کہیں کو سلام کر رہا ہے، انہیں ٹوپی رکھ مرشد ہو گئے میرے کو سلام کر رہا ہے۔ ارے بابا تیرے کو مسلمان سمجھا رہے بابا میں، اگر تم مسلمان نہیں ہے تو ہاتھ اٹھاتا تھا، ہے نا؟ آج کل ہمارے پاس بچے گڈ مارننگ پاپ، کیا یہ پاپ، یہ کون سا پاپ ہے رہی ہے؟ ڈائٹ، ارے ڈائٹ، گڈ مارننگ ڈائٹ، ارے ڈائٹ، ارے ڈائٹ کی کرا رہا رے بابا کو۔ میرے اللہ نے سکھایا سلام کرو، سلام کے معنی کبھی سوچے؟ السلام علیکم اگر آپ کہہ رہے ہیں کیا معنی؟ دعا ہے السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پلٹا کے دوسرے جنے بولتے وعلیکم السلام، انہوں بھی یہ بولتے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کئی دوسرے مذہبوں میں ہے کئی جواب گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، ارے کئی کا گڈ رہے سو ہمارے پاس بھوکے مار رہے صبح سے گڈ آفٹرنون گڈ آف نائٹ سب بول دے رہا تھے۔ دوسری جگہ جاؤ یہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ہمارے اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو میرے پاس اٹھا، باقی تیرے کو دینے والا میں ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو۔ مانگنا نہیں آتا ہم کو، ورنہ کسی نے کہا تھا کون سی دعا ہے جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
کہتے ہیں کہ جو دل سے نکلتی نا دل والے کو معلوم ہو جاتی. پرسوں ایک شعر میں بہت اچھا پڑھا، میرے آنسو کچھ ایسے نکلے، میرے آنسو کچھ ایسے نکلے، یا کچھ ایسا شعر تھا. اس پہ اس نے شاعر نے کیا کہا کہ میرے آنسو ایسے نکلے کہ میرے آنسو ادھر نکلے اور اس کو پتہ چل جائے. میرے آنسو ادھر نکلے اور مولا بولے میرا بندہ میرے لیے رو رہا، اے فرشتوں گواہ رہو، انہیں جس لیے رو رہا ہے میں اس کی مراد پوری کر دوں گا. جو طلب میں نے کیا اپنی عنایت سے دیا، جو طلب میں نے کیا اپنی عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے، کچھ بھی کمی نہ کی تھی کسی بشیار نے، مجھ کو عطا کر دیا میرے پروردگار نے. مانگ کے تو دیکھو میاں، جب مانگنے کے وقت جو آنسو آ جائیں گے نا، اللہ میاں جب قبول کر لیں گا. آنسو کہتے قبولیت کا درجہ رکھتے، تو مانگنا کا سلیقہ سیکھو. تو خیر میرے عزیز دوستوں، اب بات ختم کر رہا ہوں میں. آپ انشاءاللہ بروز ہفتہ 18 تاریخ کو جلسہ ہوگا جامع مسجد چوک میں. وہاں انشاءاللہ آپ کو معراج کے پورے واقعات عرض کروں گا اور وہاں بتاؤں گا کہ میرے رسول نے کیا کیا دیکھا. ہر آسمان پر جو چیزیں دیکھی اللہ نے وہ پورے چیزوں کو نماز میں شامل کر دیا. اللہ کے رسول کو وہ ادا پسند آئی تو پورے چیزیں اللہ نے اس میں شامل کر دیا. آپ سجدہ کر رہے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کے کریں، آپ رکوع کر رہے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کے کریں، آپ اگر کھڑے ہیں قیام میں تو فرشتوں کا ہے ٹھہرنا. یعنی میرے رسول نے آسمان پر جتنے فرشتے جو عمل کرتے دیکھا، اللہ کے حکم سے وہی نماز میں لا کے ہمارے شامل کر دیا. کہا وہاں آسمانوں پہ فرشتے سجدہ کرتے تھے، تم زمین پہ سجدہ کر. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے ہر 4 شنبے کو میرے گھر میں حسامیہ منزل پنجیشہ تو معلوم ہوگا، پیٹرول پمپ اپنے سامنے، وہاں آ کے عاقل صاحب کا گھر پوچھ لو، وہاں آ جاؤ. رات میں 10:30 بجے آ کے تھوڑا ذکر کر لو. وہاں ذکر کراتا ہوں میں رات میں 10:30 بجے 4 شنبے کو 4 شنبہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یا حسبی یا سمد. ایسا ذکر ہوتا، دل میں اترتا، اللہ سے محبت پیدا ہوتی. ایک بات یاد رکھو، اگر اپن ایسا گھستے رہیں تو کھال نکلتی نہیں نکلتی نا. ایسے ہی آپ دل میں اللہ 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 کرتے رہو. آج یہ بھی دیکھا میں ویڈیو، ایک بچی 24 گھنٹے کے بعد نہیں 48 گھنٹے کے بعد نکلی. وہ اس کی زبان پہ کیا تھا معلوم؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس کے ماں باپ نے درود سکھا دیا تھا، اور جب درود پڑھ رہی تھی تو جب وہ مٹی میں سے نکالی تو بھی درود جاری زبان پہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. ہم سب بھی بہت درود پڑھ لو. ارے درود کی ہاں آپ بول رہے درود پڑھو اس بات سے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ کا درود کہاں جائیں گا؟ مدینہ شریف میں جانے کے بعد کیا ہوں گا؟ پوچھیں گے اللہ میاں سے، فرشتے پوچھیں گے کہاں سے لائے؟ بولیں گے چند دیوانے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے اور وہاں سے ایک نے درود پڑھا، وہ درود لے کے میں فرشتہ حاضر ہو گیا ہوں. اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، آج یہ محفل کو میرے رسول پہ درود پڑھنے کی وجہ سے بخش. میاں ادھر سے تو دروازہ کھلا ہے، بس تمہارا اللہ کو راضی کرنے کا ایک عمل شروع ہو گیا تو پھر آسان ہو جائے گا. تو 4 شنبے کو میرے پاس محفل ذکر ہوتی ہے، اور ہفتے کو میں 10:30 بجے رات سے 12 بجے تک دونوں دنوں میں ایک دن میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اس سے جو میٹر ملتا ہے وہ اس کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا. آپ کو معلوم ہے؟ اب اپن اللہ اکبر بول کے ٹھہرتے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ بولو اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. میں ہاتھ نہ کو اٹھاؤ بول رہا ہوں، ہاتھ اٹھانے جائیں گے تو کوئی بھی نہیں اٹھائیں گے ہاتھ.
میں تو اٹھا لے کے بیٹھوں گا یہاں۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آپ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ میاں میں ہاتھ دنیا سے اٹھا لیا ہوں اور تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ مگر آج کل ہم لوگ نمازوں میں کیسا ٹھہر رہے ہیں؟ ذرا غور کرے جا کے، ایسا ایک پیر ڈھیلا چھوڑ لے کے ٹھہرتے، پھر یہ پیر ڈھیلا چھوڑ لے کے ٹھہرتے، ایسا دکھتا طہارت خانے میں ٹھہرا کے آئیں گے۔ یاد رکھو پولیس والے کے سامنے ایسا ٹھہرتے ہیں، یہاں کے پولیس والوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، اپنے ایریے کے بول رہا ہوں۔ پولیس والوں کے سامنے ٹھہرتے جا کے ایسا بھائی سیدھا ٹھہر بولے تو پھر جی صاحب، ارے تو دنیا والے کے سامنے تو اتنا جی کر رہا، تیرے کو پیدا کرنے والا تیرے خالق کے سامنے ٹھہرا اور ماں تیرے کو ہوش نہیں ہے۔ موبائل آ رہا تو ایک صاحب نکال کے میسیج پڑھ لے کے پھر جیب میں رکھ لے کے کیا پتھر پھوڑ نماز ہے رے بھائی، میسیجاں بھی پڑھ لیے تو نماز نہیں ٹوٹ رہی، اب کب ٹوٹیں گی نماز؟ اب ان کو لات مارے تو ٹوٹتی کی کیا ہے؟ ایک صاحب پنکھا چلا رہے تھے، آپ وہاں بھی دیکھیں گے ویڈیو میں آئی تھی اس سے پہلے، اپنے واٹس ایپ پر بولو گا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں ہاں دو آپ اللہ میں آپ پوچھیں گے کیا کر کے آیا میرے بندے، تو آپ بولنا میں واٹس ایپ کھیل کے آیا، اللہ میں جنت میں سیدھا واٹس ایپ کھیلا جنت میں آ گیا۔ میرے بھائی اب دور ختم ہو گیا، شاعر نے کہا نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شباب باقی ہے، شاعر کہتا ہے اسے سنو، نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شباب باقی ہے، لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ آئے گا اللہ کا طرف سے فرشتہ، من ربو کا، کیا جواب ہے آپ کے پاس ہے یاد؟ پوچھے گا خبر میں من ربو کا، پھر پوچھے گا ما دینو کا، پھر پوچھے گا ما ھذا رجل، بولو سوال کا جواب یاد ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ آئی ڈونٹ نو سر، آئی ڈونٹ نو۔ فرشتے بولیں گے آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، مٹی کے ڈھیر پر ڈال دے کے نکل جائیں گے، ہو گیا۔ دوسری گزارش یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو اور اس کے لیے وعظوں میں لاؤ، میں جیسا 2 دن بولا نا، چاشمبہ اور ہفتہ وعظوں میں اپنے بچوں کو لا کے بیٹھو۔ بچپنے سے جو کچی ڈالیاں ہوتے ہیں نا وہ جدھر موڑے مڑ جاتے، سخت ہونے کے بعد نہیں مڑتے، وہ سخت ہونے کے بعد خود اللہ میں ان کو ہدایت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے دعا کر، نرم ہے تو لے کے آؤ بیٹھاؤ، ہمارے ساتھ ذکر میں بیٹھے گا تو شاید تمہارا بیٹا ذاکرین میں شامل ہو جائے گا، اگر ہمارے ساتھ بیٹا قرآن پڑھ لیتے بیٹھے گا تو قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے اس کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا اللہ بنا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آخری گزارش یہ ہے، تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آج کل جدھر دیکھو افسوسناک خبر آ رہی، انہیں چاقو مار دیا، آج جدھر دیکھو چاقو چل رہا تو کوئی اور نہیں مر رہا، اپنے ہی مر رہا، جدھر دیکھو پیسوں کے واسطے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ چاقو نکل جا رہے، چھوٹے چھوٹے جائیداد کے مسئلوں پہ باپ بیٹے مل کے مال لے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے کو؟ ارے جائیداد اللہ دینے والا ہے، تمہارے باوا دے نہ دے، اللہ اگر تمہارے مقدر میں رکھا تو اللہ کیسے بھی تم کو دلائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، توکل یہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ یقین کرو، انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب چیزوں سے بچیے، موبائلوں سے بچوں کو بچائیے، اور کل کا دن بڑا خطرناک ہے۔ کیا دن ہے کل؟ تم سے گڈے کہتے نا کل ہے پرسوں ہے؟ ہاں پرسوں ہے، اچھا معلومات رکھتے لوگ۔ کون سا پھول پھینک رہے ہیں آپ؟ 3 پھول ہوتے کہتے، ایک ریڈ پھول ڈارک محبت کا نشانی ہے، ایک لائٹ پھول لائٹ محبت کی نشانی ہے، ایک یلو پھول اسٹارٹنگ ہے کہتے۔ مولا وائٹ بھی پھول پھینک دو، وہ کہیں کی علامت ہے، مولا آپ ماں ملیں گے بول کے بھیجو، وائٹ پھول بھیجو، کہاں کے لیے ہے؟ بولے ماں کے لیے ہے، یہاں نہیں ملے ماں ملیں گے اپنے۔ میرے بھائی، پھولوں کی محبت نہیں ہے، دل کی محبت ہونا۔ خدا را اپنے بچیوں کو بچاؤ، آج کل موبائلوں پہ ہی پھول نہ بھیج دے رہے ہیں۔
اور موبائلوں پہ کیا کیا کھیل رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہمارے بچوں کی حفاظت کرو، کہاں کہاں نہیں چلے آ رہے ہیں، غیروں کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ آج اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اپنی بچی دینا، میرے صحابہ کے چاہنے والوں کو بچی دینا، میرے رسول کے ماننے والوں کو بچہ دینا، بچی دلانا تو ماننے والوں سے گھر سے لانا۔ اور ایسے لوگوں کو لا لیں گے، نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گی بچی، اور آنے والی نسلیں تو دو طرف جائیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ صبح بولیں گے، شام میں بولیں گے بھائی اسلام آباد اچھا ہے، ارے صبح میں تو نمستے کریے نا، ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا ہے، 50-50 ہونا، اس واسطے 50-50 کر رہی ہوں میں، ہے نہیں؟ تو آئیے، چاشمہ یاد ہے نا؟ انشاءاللہ بولو، بولو بھائی، منہ کھول کے بولو، ایسے گھومنے کس بٹے، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر کھولنے نہیں چاہ رہے منہ شاید۔ انشاءاللہ ہم چاشمے کو اور ہفتے کو بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر چوک کا آپ کے جلسہ جو ہے گھر میں نہیں رہے گا، بلکہ جامع مسجد چوک میں رہے گا، جو مرکزی جلسہ شب معراج رہے گا۔ آپ بھی آئیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جیسے دعوتوں میں لے جاتے اس طریقے سے محفل میں آئیے اپن سب مل کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں گے، اس لیے کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو فضل سے اپنے کرم سے نوازے گا۔ شاہدہ بیگم کی صحت کے لیے، وہی شاہ صاحب کی صحت کے لیے دعا کی گئی، گزارش کی گئی ہے۔ اور دوسری گزارش ہمارے یہاں کے ٹینٹ والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر والوں کا بھی جو انتظامات ہوئے، پولیس کا بھی تھینک یو، پولیس کو بھی ہم تھینکس بول دیتے ہیں، کیونکہ اردو سمجھ میں نہیں آتی، انگریزی میں بولے تو سمجھ میں بڑے سب کو بھی آ جاتا ہے، تھینک یو صاحب۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں کے کونسلر صاحب بھی ماشاءاللہ اچھا انتظام کرے، ہم کونسلر صاحب کے سے بھی دعا گو ہے کہ اللہ ان کو مزید کونسلر بنائے اور مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، ربنا یہاں جو انتظامات میں حصہ لیے ہیں، نذیر صاحب، ولی صاحب، جو لیے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ ان کو دین و دنیا کی دولتوں سے نوازے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اے اللہ تیرے چند دیوانے اے اللہ اس ٹھنڈک میں بھی تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جس کے شادیاں نہیں ہوئے ان کے لیے رشتے آسان بنا دے، اے اللہ جس کے شادیاں نہیں ہوئے ان کے رشتے آسان بنا دے، اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ان کے لیے رشتے عطا فرما، اے اللہ جو بچے جو اولاد جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اے اللہ ان دونوں میں صلح عطا فرما، اے اللہ جو ماں باپ کے نافرمان بچے ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے کو سچی اور پکی محبت ہمارے حضور سے ہمیں عطا فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب پر کو اللہ دین پہ چلنے والا بنا، خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔